درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ حضرات پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ رحمتک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اولی الصدق والصفاء۔ رفیقان محترم، محبان گرامی، مسلسل آپ حضرات عقائد کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے تعلق سے ایک مومن کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں، یوں ہی انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے، اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھیں ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں آپ تک صحیح مسئلہ پہنچانے کی مکمل کوشش کرتے ہوئے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ہم نے کل یہ کہا تھا کہ 10 سے 10:30 بجے تک یا 10-5 منٹ آگے پیچھے ہوگا درس بہار شریعت عقائد کے اعتبار سے۔ تو چونکہ مسئلہ ہم بہار شریعت سے پیش کرتے ہیں اور اس کی توضیحات، تشریحات اور آپ کو آسان کر کے سمجھانے کے لیے قرآن مقدس کی آیات اور احادیث طیبہ کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بندے پر جتنا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو دلائل اور دیگر معاملات میں اس کے بعد سوال و جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے۔ اگر ان ساری گفتگو میں کہیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کچھ سوال کرنا چاہیں، یا آپ کو کسی مسئلے پر کوئی اعتراض ہو رہا ہو، یا کچھ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ دلیل کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو صحیح تو یہ ہے کہ بار بار آپ اسے پوچھیں اور سمجھیں، اور اگر مطمئن نہ ہوں تو اب بتا دیں تاکہ ہم مزید اس پر دلیل قائم کر سکیں۔ کیونکہ عوام الناس کو دلائل دینا یہ ان کو الجھا دینا ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے آسان انداز میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ اس میں پڑھے لکھے صاحب علم حضرات یا مدارس کے طلباء ہوں یا علماء میں کچھ ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوں، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے۔ آپ حضرات کی محبتوں کا اور ہمارے ساتھ شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ البتہ فقیر کی یہ گزارش ہمیشہ رہی ہے کہ رہیں تو مستقل طور پر رہیں، اور ذمہ داری کے ساتھ وقت کا خیال کرتے ہوئے 5 منٹ آگے پیچھے کبھی ہم سے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی آپ سے بھی، وہ ٹھیک ہے۔ بھیڑ ہو زیادہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے، چند لوگ ہوں اور صحیح سے سمجھیں اور سنیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو پوچھیں۔ قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ چلیے اب آج گفتگو ملائکہ کے تعلق سے ہوگی۔ ملائکہ یعنی فرشتے اجسام نوری ہیں، یعنی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نوری جسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان بشر ہے، خاکی جسم کا ہے، انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے یہ نوری ہیں، نوری مخلوق ہیں۔ اور ان کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ فرشتے جو ہے نوری جسم والے ہوتے ہیں، یعنی اجسام نوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انہیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ جس شکل کو چاہیں اختیار فرما لیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں، جیسا کہ حدیث جبریل میں
साफ वजाहत है जिसको रिवायत किया हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता यौमिन इद तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाज़ि सियाबी व सदीदु सवादी शअर, कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हाजिर थे, मजलिस सजी थी कि अचानक एक शख्स आए जो इंतहाई काले बाल वाले और इंतहाई सफ़ेद कपड़ा पहनकर वो आए थे, यानी बाल भी था, जिस्म था, कपड़े थे। एक शख्स आए। हदीस के आखिर में जुमला है, सरकार ने पूछा जानते हो अतदरी मनी साइल, ऐ उमर जानते हो ये सवाल करने वाले कौन थे? फरमाया अल्लाह उसको रसूल हुआ आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया हुआ जिब्रील जाअकुम लियुअल्लिमुकुम दीनकुम, वो जिब्रील थे जो तुम्हारे पास तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो हदीस पाक से साबित कि फरिश्ते कभी इंसान की शक्ल में आते हैं। यहाँ से ये अकीदा भी जहन में महफूज होना चाहिए कि जो वहाबिया और दयाबना धोखा देते हैं कि हमारे नबी अगर नूर थे तो इंसान की शक्ल में क्यों? तो जाहिर है कि नूर, फरिश्ते नूरी जिस्म के हैं और वो इंसान की शक्ल में आते हैं। और ख़ुद बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सरकार फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आप वो पहली हदीस किताबुल वही में पढ़ेंगे, सरकार फरमाते हैं अहयानन यतमत्थल लियल मलिकु रजुलन, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कभी कभी फरिश्ता मेरे पास इंसानी शक्ल में आता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत व क़ुव्वत दी है कि वो कभी इंसानी शक्ल में भी ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में। मलाइका नूरी मखलूक हैं, जैसा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हैं इसकी कि खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूरिन, फरिश्ते जो है नूर से पैदा किए गए हैं। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को किताबुज़ ज़ुहद में नकल फरमाया है। और दूसरी चीज़ कि कभी इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, कभी दूसरों की, जो शक्ल चाहें वो अख्तियार कर लें, जो शक्ल चाहें वो अख्तियार कर लें, और कभी इंसान की शक्ल में हाजिर होते हैं। तो इस ताल्लुक़ से हमने आपको रिवायत बता दी कि एक रिवायत हज़रत अनस से मरवी है जिसको सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यातीनी जिब्रील अलैहिस्सलाम अला सूरत दहियतुल कल्बी, कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जो है दहिया कल्बी, एक सहाबी रसूल हैं, उनकी शक्ल में तशरीफ़ लाते थे। चलिए अब ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब दूसरी बात, फरिश्ते एक ऐसी मखलूक हैं जिनमें मासियत नहीं पाई जाती। वो वही करते हैं जो हुक्म इलाही, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ वो कोई काम नहीं करते। ये मादा तो इंसानों में पाया जाता है। तो फरिश्ते वही करते हैं, वही काम करते हैं जो हुक्म इलाही है। जैसा कि कुरान पाक के सूरह अन-नहल में अल्लाह फरमाता है वयफ़अलून मा युअमरून, कि वो वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, खुदा के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते। चुनांचे सूरह तहरीम में अल्लाह फरमाता ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने उन्हें जो हुक्म दिया उसकी वो नाफरमानी नहीं करते। न कसदन, यानी जानबूझकर भी ऐसा अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, न सहवन, यानी भूल करके भी वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते, न खतान, यानी उनसे खता भी नहीं होती। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मासूम बंदे हैं, हर किस्म के सगायर व कबायर से पाक हैं, हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह सबसे वो पाक हैं। जानबूझकर, भूलकर, गलती से, किसी भी तरीके से वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। ना उनसे छोटा गुनाह हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो मासूम हैं। चुनांचे तफसीर कबीर में फरमाया अल जमहूरुल आदम मिन उलमाइद्दीन इत्तफ़क़ू अला इस्मत कुल्ले मलाइकतिन अन जमीइद दुनूब, कि उलमाए दीन का इस पर इत्तेफाक है कि सारे के सारे मलाइका तमाम गुनाहों से पाक हैं।
جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یأمرون، اللہ رب العزت جو انہیں حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو رب حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ یاد رہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہ فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تو یاد رہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہر فعل غرض سے خالی ہے۔ ہاں اس نے ہر چیز کو اسباب پہ رکھا، فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو مختلف خدمتیں سپرد کی ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں، بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کچھ فرشتے وہ ہیں جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لائیں۔ کسی کے متعلق پانی برسانا ہے، کسی کے متعلق ہوا چلانا ہے، یعنی کسی کو پانی برسانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی، کسی کو ہوا چلانے کی خدمت دی گئی، کسی کے متعلق روزی پہنچانا ہے، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا ہے، کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر، انسان کے بدن میں تصرف کرنا ہے نا، کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا ہے، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا ہے، کسی کے متعلق انسان کے نام اعمال لکھنا ہے۔ بہتوں کا یعنی بہت زیادہ فرشتوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا یہ بھی ہے۔ کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کے صلاۃ و سلام پہنچانا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمانوں کا صلاۃ و سلام پہنچانا ہے۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا ہے، کسی کے ذمہ روح قبض کرنا ہے، بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا ہے، کسی کے متعلق سور پھونکنا ہے، ذمہ داری اس کی ہے، اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں مکرم و معظم اور معصوم بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اب انہیں ذمہ داریاں دی ہیں، وحی کی خدمت ہے بعضوں کے متعلق۔ تو یہ جو ذمہ داریاں رب نے دی ہیں، قرآن مقدس کی اس آیت سے میں اس کا ذکر ہے، فالمدبرات امرن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فالمدبرات امرن کی تفسیر میں فرمایا ہم الملائکہ وکلوا بامور عرفہم اللہ عز وجل الامر بہا، کہ وہ مدبرات امر یعنی معاملات کی تدبیر کرنے والے فرشتے کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، اللہ نے انہیں کچھ کام بتا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں، انہیں دے دیا ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ دنیا میں معاملات کی تدبیر جو ہے یہ 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، ملک الموت اور اسرافیل۔ جبریل علیہ السلام تو یہ وحی پر متعین ہیں، اور لشکروں کو شکست دینے پر، یعنی اگر جو ہے مسلمانوں پر لشکر حملہ ور ہو تو جبریل امی علیہ السلام انہیں شکست دیتے ہیں، اپنے پروں سے مار کر انہیں جو ہے بھگاتے ہیں اور انہیں جو ہے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ رہا میکائیل علیہ السلام تو یہ بارش برسانے پر، گھاس اگانے پر، روزیاں پہنچانے پر، اور ملک الموت یہ روح کے قبض کرنے پر ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تو وہ سور پھونکنے پر متعین ہیں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اب اسی طرح کسی کے متعلق جو ہے ہوا چلانا ہے تو بتا دیا، روزی پہنچانا وہ تو ہو گیا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں جو ہے بچے کی صورت گری کرنا ہے، تو آپ مشکات شریف کی حدیث پاک جب پڑھیں گے مشکات شریف میں تو کتاب القدر میں یہ روایت موجود ہے، جس میں جو ہے فرمایا کہ اللہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ابن اسید ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلب
نطفہ جب پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور 40 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کی صورت گری کے لیے، اور اس کو سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، جلد اور گوشت اور ہڈی وغیرہ یہ سب بنتی ہے۔ تو بہرحال جب نطفہ پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے یا رب نطفتن، اے اللہ اب یہ نطفہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فرشتہ 40 دن کے بعد تو کہتا اب یہ جو ہے خون ہو گیا ہے۔ پھر یا رب علقتن، جمع ہوا خون ہو گیا۔ پھر 40 دن کے بعد فرشتہ ہاتھ میں لے کر کہتا ہے ماں کے پیٹ میں یا رب مضغۃ، اب یہ گوشت کا ٹکڑا ہو گیا۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 40 دن نطفہ، 40 دن خون، 40 دن کیا ہوا؟ گوشت، یعنی 120 دن ہو گئے۔ اب اس کے بعد جسم بنتا ہے اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ اسقاط حمل کی ضرورت پڑ جائے، کہ مطلب ماں کو بچے کی ماں کو کچھ ایسی بیماری ہو، یا یقیناً شرعاً کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی جس کی وجہ سے شرعاً ضرورت ثابت ہو گئی کہ ابھی بچہ تو پہلا والا آپریشن ہوا ہے اور دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، یا یہ کہ بچہ جو ہے کسی وجہ سے ساقط اور ناقص ہوگا، کوئی وجہ ایسی پائی جائے جو شرعاً قابل قبول ہو، تو اگر اسقاط کی ضرورت پڑے تو اس صورت میں اس سے پہلے ہو جانا چاہیے، 120 دن سے پہلے، ورنہ اس کے بعد جسم بن جاتا ہے اور روح پڑ جاتی ہے۔ اب پھر فرشتہ آتا ہے، روح اس میں پھونکی جاتی ہے، اب وہ کہتا ہے اللہ اب یہ تیار ہو گیا، آنکھ کان آ گئی، روح پھونک دی گئی۔ اب فرشتہ پوچھتا اللہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی روزی کتنی ہوگی، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، سب اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم دنیا میں پریشان ہیں، دین مذہب سے بیزار ہو کر معاذ اللہ جو لوگ نمازوں کو چھوڑ کر دین کے معاملات میں پیچھے ہٹ کر اپنے کاموں میں مست کیے کر دیں گے تو یہ ہو جائیں گے، وہ کر دیں گے، وہ ہو جائیں گے، بلا شبہ محنت اور کوشش کی جائے، آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد کی جائے، مگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جد و جہد کرنا، اللہ کے حکم کے خلاف چل کر کے ترقی حاصل کرنا، تو جو تمہاری ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، اور یہ آج ہماری محنتوں سے نہیں بلکہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تبھی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ لہذا جد و جہد ہو، مگر یاد رہے اللہ کی اطاعت اور محبوب کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں ہو، شریعت کی تابعداری میں ہو، اس لیے کہ تقدیر تو بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا تبھی روزی لکھ دی گئی، ماں کے پیٹ میں تھا تبھی اس کی زندگی لکھ دی گئی، ماں کے پیٹ میں اس کا نیک بخت ہونا بدبخت ہونا لکھ دیا گیا۔ اب اللہ سے توفیق کے خیر مانگے، دعائیں کرے۔ چلیے، تو ماں کے پیٹ میں کچھ فرشتے ہیں، اور کسی کے ذمہ انسان کے جسم میں جو ہے تصرف کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ سونپا ہے، کوئی کسی کو دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ رات میں بسترے پہ سوئے ہیں، آپ جگتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کیڑے مکوڑے آتے ہیں، آپ ڈر کر بھاگتے ہیں، انہیں اپنے پاس سے بھگا دیتے ہیں، لیکن جب آپ رات میں سوتے ہیں تو آپ کے ہمارے کان میں کیڑا نہیں جاتا، بتاؤ یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے پاس کیڑے نہیں آتے، ہم جب سو جاتے ہیں تو بے خوف بے خطر رہتے ہیں۔ کیا آپ کی چارپائیوں پر، آپ کے بستروں پر چیٹیاں نہیں رینگتی؟ کیا وہاں کیڑے نہیں ہوتے؟ کیا مکھیاں نہیں آتی؟ مگر جب آپ سو جاتے ہیں، آپ جگ رہے ہیں تو آپ کیڑا آپ کے جسم میں پڑا، آپ کو پتہ چل گیا، چیٹی چلی تو آپ فوراً جھاڑنے لگے، آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، مگر جب رات میں سو جاتے ہیں تو آپ کا منہ بھی کھلا ہے، آنکھ کے سوراخ بھی کھلے ہیں، کان بھی کھلا ہے، کچھ لوگ آنکھ کی جو پلکیں ہیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو آپ کے ناک کے راستے سے کبھی کیڑا گھستا ہے، نہ آپ کے کانوں کے راستے سے گھستا ہے، نہ ناک کے راستے سے، نہ منہ کے راستے سے، نہ آپ کے جسم پر چیٹیاں چلتی ہیں۔ اس وقت کون حفاظت کرتا ہے آپ کی؟ آپ رات میں اپنے بچے کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں، اچانک بچہ بسترے سے گر جاتا ہے، مگر وہ سویا ہے تو سویا ہی رہتا ہے، وہ گرتا ہے اونچے بیڈ سے مگر نہ ہاتھ ٹوٹتا ہے نہ اس کا پیر ٹوٹتا ہے، بیداری کی حالت میں وہ گر گیا تو پتا چلا ہاتھ فریکچر ہو گیا۔ ایک تندرست آدمی اگر بیڈ سے جگتے ہوئے اچانک گرا کرسی سے تو ٹوٹ گیا ہاتھ، فریکچر ہو گیا، مگر سوئے حالت میں گرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔
क्या आपने तजर्बा नहीं किया, खुद ये सबके साथ तजर्बा हो चुका है कि बच्चे बिस्तरे से गिरते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं होता है। कौन हिफाजत करता है उस वक्त? अल्लाह की किस किस नेमत का जिक्र करोगे आप? अल्लाह का कैसे शुक्र अदा कर सकते हो? इसलिए अल्लाह ताला हमें सआदत खैर अता फरमाए कि जितना ज़्यादा हो सके हम उस पर उसके करम और रहम का शुक्रिया अदा करें। कितना भी कर डालें, हज़ारों ज़िंदगियाँ मिल जाएं, हज़ारों ज़िंदगियाँ मिल जाएं तो उसका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते हैं। चलिए खैर, कुछ फरिश्ते हैं जो ज़ाकिरीन के मजमे की तलाश में होते हैं। जैसा कि बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो ज़मीनों में चक्कर लगाते हैं और जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ पहुँचते हैं और अपने परों से साया कर लेते हैं। और जब तक वो जिक्र होता रहता है रहमत व नूर की बारिश होती रहती है उस मजलिस पर। जब ख़त्म हो जाती है मजलिस, ये फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरमाता अयना कुंतुम या मलाइकती, रब पूछता है फरिश्तों, मेरे फरिश्तों तुम कहाँ थे? वह हुआ आलम बिहिम, हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि ये फरिश्ते कहाँ थे। रब पूछता है, ये उनको शर्फ व बुजुर्गी और अपने ज़ाकिरीन, अपनी याद करने वाले बंदों की शान बताने के लिए पूछता कहाँ थे, हालांकि वह हुआ आलम बिहिम, हालांकि अल्लाह खूब जानता है कि ये फरिश्ते कहाँ थे। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह, हम एक गुजर रहे थे, जिक्र करने वालों को तलाश रहे थे, हमने तेरे कुछ बंदे देखे जो अपना सारा काम छोड़कर, अपनी ज़रूरतें छोड़कर तेरा और तेरे रसूल का, तेरे महबूब का, तेरे दीन का, तेरी शान, तेरी हम्द व सना, तेरा जिक्र कर रहे थे, है ना। तो फरिश्ते, अल्लाह पूछता है फरिश्तों, वो मेरा जिक्र कर रहे थे, हाँ, तो क्या उन्होंने मुझे देखा है? तो फरिश्ते कहेंगे मौला नहीं, उन्होंने तुझे देखा नहीं है, मगर वो कहते यही हैं जिसे मैं अपने अंदाज में कह दूं, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। ऐ अल्लाह, उन्होंने तुझे देखा नहीं है, फिर भी वो तेरा जिक्र करते, तेरी यादें करते हैं, तेरी तस्बीह तहलील में लगे हुए हैं। तो अल्लाह फरमाता है अगर वो मुझे देख लें तो, अगर तुझे देख लेंगे अल्लाह तो और ज़्यादा तेरा जिक्र करेंगे। रब फरमाएगा, फरमाता है उन फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस मजलिस में जितने लोग शरीक थे मैंने सबको बख्श दिया है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह, कुछ लोग उसमें तेरा जिक्र सुनने नहीं गए थे, बस यूं ही बैठे हुए थे। अल्लाह फरमाता है, फरमाएगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन नेकों के सदक़े में हमने उन्हें भी बख्श दिया है। कुछ लोग दूर खड़े हैं, ऐ रब फरमाएगा फरिश्तों हमने उन्हें भी बख्श दिया है। तो अब आप सोचें, ये तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं, रब का बेपनाह करम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो अपने रब की किस नेमत का तुम जो है किस नेमत को झुठलाओगे? कितना चर्चा करो तो कम है। किसी के मुताल्लिक नामे अमाल लिखना है, जैसे हमारे कंधे पर करामन कातिबीन हैं, वो हर लम्हा हमारे साथ हैं, जो हमारे हर अमल को, बंद कोठरी में हो, बाज़ारों में हो, घरों में हो। इसीलिए इस्लाम ये बताता है कि मुसलमान अपने घर में है, बीवी बच्चों के साथ तब भी मुसलमान है, मस्जिद में गया तब भी मुसलमान है, मार्केट में है तब भी मुसलमान है, सफ़र कर रहा है तब भी मुसलमान है, सोया है तब भी मुसलमान है, जग रहा है तब भी मुसलमान है। ये नहीं कि घर में मुसलमान, मस्जिद में मुसलमान, मार्केट में कुछ और हो जाए, दोस्तों यारों में कुछ और हो जाए। वो जहाँ है तहाँ हर हाल में फरिश्ते उसे देख रहे हैं। बहुतों को दरबार रिसालत में हाज़िरी का हुक्म है, अल्लाहु अकबर, कि वो हमेशा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर रहें। बात समझ में आ रही कि नहीं? उन्हें हमेशा सरकार की बारगाह में हाजिर होना है। चुनांचे हदीस पाक यहाँ पर है, मा मिन फजरिन युतलउ इल्ला नज़रा सबऊन अल्फन मिनल मलाइका हत्ता यहुफूना बिल क़ब्रि यज़रिबूना बिअजनहतिहिम व युसल्लूना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबऊन अल्फन बिल लैल व सबऊन अल्फन बिन नहार हत्ता इन शक्कत अनहुल अर्द खरज फी सबईन अल्फन मिनल मलाइका यज़फ़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे ये हदीस पाक मरवी है कि हर जब भी सुबह तुलू होती, फजर तुलू होती है, जो भी हर सुबह को 70 जो है 1000 फरिश्ते सुबह को उतरते हैं और कब्र अनवर को अपने परों से घेर लेते हैं और सरकार पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। फिर शाम होती है, फिर 70,000 आते हैं, फिर उसके बाद फिर 70,000 दिन में आते हैं, यहाँ तक कि क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा, है ना। और उसके बाद जब सरकार क़यामत आएगी, सरकार ज़मीन फटेगी और हमारे नबी अपने कब्र अनवर से इन्हीं फरिश्तों के झुरमुट में शान के साथ जुलूस निकाल कर मेरे आका तशरीफ़ ले जाएंगे, है ना। 70,000 सुबह हैं,
70,000 شام، یہ حاضری، پورا شعر مجھے نہیں آتا، اگر کسی کو یاد آ رہا تو بتائیں.